بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بڑے جہنم میں لایا گیا، وہاں کی دنیا ہی الگ تھی، ایسی دنیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہنم کی دنیا بہت بڑی تھی، ہر جگہ آگ ہی آگ تھی۔ میرے ساتھ سزا دینے والا ایک فرشتہ تھا جس نے مجھ سے کہا، اے انسان، یہ وہ جہان ہے جس کا دنیا میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں سبھی گناہ گار ہیں اور اب تم دیکھو گے کس کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں خوف زدہ ہو چکا تھا، ہر طرف چیختے لوگ تھے جو آگ میں جلے جا رہے تھے۔ میں ایک جگہ پہنچا جہاں جہنم کا ایک بڑا گڑھا تھا جس میں ان گنت لوگ جل رہے تھے۔ ان کی چیخیں اتنی زور سے تھیں کہ اگر وہ آوازیں دنیا میں سنی جاتی تو ہر انسان کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے۔ جس طرح وہ آگ میں جل رہے تھے، اگر دنیا والوں کو دکھائی دیتا تو وہ دیکھتے ہی مر جاتے۔ پھر فرشتہ کہنے لگا، جہنم کے اس گڑھے میں یہ سب مسلمان ہیں۔ انہوں نے دنیا میں بہت سے اچھے کام کیے، غریبوں مسکینوں کی مدد کی، خدا کے نام کی خیراتیں کیں، لوگوں کے کام آئے، پر انہوں نے وہ نہیں کیا جو انہیں یہاں کام آتا۔ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی۔ خدا سب کچھ معاف کر سکتا ہے، پر جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ نماز خدا کا اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ایک تحفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے محبوب کو دیے تحفے کی لاج نہیں رکھتا تو پھر خدا بھی اس بندے کی لاج نہیں رکھتا۔ اسی لیے یہ سب عذاب میں جل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی۔ اسی گڑھے کے ساتھ وہاں ایک جہنم کا چھوٹا ایک اور بھی گڑھا تھا جس میں بھی بہت سے لوگ عذاب کاٹ رہے تھے، پر ان پر تھوڑی نرمی تھی۔ میرے حیران ہو کر پوچھنے پر جواب دیا، یہ وہ سب ہیں جو کبھی کبھار نماز پڑھتے تھے، انہیں کم عذاب اس لیے مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے جتنی بھی تھوڑی بہت سی نمازیں پڑھی تھیں، ان نمازوں کے صدقے اور اجر میں ان کی سزا کم کی گئی ہے۔ پھر میں جہنم کے دوسرے گڑھے میں پہنچا جو بہت بڑا تھا۔ اس میں بھی وہی سب کچھ تھا، آگ، چیخیں، رونا، معافی مانگنا۔ اس گڑھے میں صرف عورتیں ہی عورتیں تھیں جو سخت عذاب جھیل رہی تھیں۔ ان کے جسم کو آگ جلا رہی تھی اور مختلف خطرناک چیزیں جسم کو نوچ رہی تھیں، جن کے نوچنے سے جسم کی بوٹیاں نکل رہی تھیں۔ ان کی معافیاں اور چیخو پکار بھی، ہم پر رحم کھایا جائے، ہمیں آخری بار دنیا میں واپس بھیجو۔ خدا کی قسم، کبھی گھر سے نہیں نکلیں گی، کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گے، ہر وقت عبادت میں رہیں گے، اپنا جسم چھپا کر پردے میں رکھیں گے، کبھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کریں گے۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سوال پر فرشتہ کہنے لگتا ہے، یہ وہی عورتیں ہیں جو دنیا میں اس عذاب سے غافل رہیں، جو خدا اور قرآن کے حکم کو ٹھکرا کر دنیا کے مزے میں لگ گئیں۔ ان عورتوں نے اپنے جسم پر اپنی مرضی چلائی، انہوں نے اپنے جسم کو پردے میں نہیں رکھا، انہوں نے قرآن کے حکم کو چھوڑ کر نامحرم مردوں کے کندھوں سے کندھے ملانے کو ترجیح دی، انہوں نے دولت اور شہرت کی خاطر اپنا جسم بیچا، اپنے آپ کو نامحرم مردوں کی نظروں میں لائیں، انہوں نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی پاکیزگی اور پردے کو چھوڑ کر دنیا کی مکار اور غلیظ عورتوں کی طرح گزارنے لگیں۔ اگر انہوں نے 4 دن کی زندگی میں دنیا کے مزے اور بے حیائی کو چھوڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح پاکیزگی اور پردے میں گزاری ہوتی تو آج یہ عورتوں کی اسی جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جنت کے کسی خوبصورت باغ میں ان کے بیچوں بیچ ہوتی، لیکن اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں ڈال دی گئی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور چھوٹا گڑھا تھا جس میں بھی صرف عورتیں ہی تھیں، لیکن ان پر عذاب میں کچھ نرمی تھی۔ میرے پوچھنے پر جواب ملا، یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے جسموں کو نامحرم سے چھپانے کی پوری کوشش کی اور اپنی نظروں کو نامحرم سے ہٹائے رکھا۔ ان پر عذاب میں کمی اسی لیے ہے کیونکہ ان کے گناہ بہت چھوٹے ہیں۔ ان کے گناہ ہیں شوہر کی نافرمانی، اپنی اولاد کو دین کی
تربیت پر زور نہ دینا، خاص اپنی بیٹیوں کو حیا اور پردہ نہ سکھانا جیسے گناہ، یہ اپنے حصے کی سزا کاٹ کر آزاد ہو جائیں گی۔ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی، سب کو عذاب میں دیکھ کر دل لرز رہا تھا۔ پھر ایک جگہ پہنچے جہاں پر سخت خوفناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ انہوں نے ایک جگہ کھڑا کر کے آگ کی موٹی اور تلوار سے تیز کیل ان کی آنکھوں میں ٹھوکی جا رہی تھی۔ وہ کیل ان کی آنکھوں سے ہو کر پچھلی طرف سے نکل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بڑا سوراخ بن رہا تھا۔ وہ درد سے چیخ رہی تھیں، ان کی چیخیں پورے جہنم میں سنی جا رہی تھیں۔ ایسا عذاب انہیں بار بار دیا جا رہا تھا۔ ان کا جسم آگ سے جل کر بھسم ہو چکا تھا، پھر بھی وہ عذاب کاٹ رہے تھے۔ فرشتہ کہنے لگا، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اچھے کام تو کیے پر خدا کے منع کرنے کے باوجود نامحرم کو جی بھر کر اور ہوش سے دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا نامحرم کو دیکھنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی یہ دیکھتے رہیں، ان سے باتیں کی، ان سے ہنسی مذاق کیا، اور آج یہ چیخ رہی ہیں، ہمیں چھوڑا جائے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ نامحرم کو دیکھنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی۔ لیکن آج ان پر کوئی رحم نہیں دکھایا جائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے خدا کے حکم کو نہیں سنا، تو آج خدا بھی ان کی منت کو نہیں سننے والا۔ جہنم میں مختلف بڑے گڑھے تھے، جن میں سب کو الگ الگ گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ کچھ چھوٹے گڑھوں میں، کچھ بڑے گڑھوں میں عذاب کاٹ رہے تھے۔ پھر فرشتہ کہنے لگا، یہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے، نمازیں پڑھی، کبیرہ گناہوں سے بچے رہے، لیکن جھوٹ بولنا، منافقت، ریاکاری، حسد، غیبت، برائی رکھنا جیسے چھوٹے بڑے سخت عذاب والے گناہوں سے نہیں بچے، اسی لیے یہ ان چھوٹے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ انہیں تب تک عذاب ملتا رہے گا جتنی بار انہوں نے جھوٹ، ریاکاری، حسد، غیبت کی ہوگی، اتنی ہی بار انہیں یہ سزا ملے گی۔ پھر ان گناہوں سے یہ آزاد ہو جائیں گے اور اپنے کیے دوسرے گناہوں کی سزا کاٹیں گے۔ پھر ایک اور جگہ پہنچے جہاں مرد اور عورت کو ایک ہی سزا مل رہی تھی۔ 4 دن چاروں طرف ان کے آگ تھی، اس آگ میں بڑے بڑے گولے نما شعلے تھے جس میں وہ جل رہے تھے اور سخت عذاب کاٹ رہے تھے، اور وہ آگ میں بھی جل رہے تھے۔ انہیں کسی سخت چیز سے بھی مارا جا رہا تھا، ان پر کڑے سے کڑا عذاب تھا۔ پھر میں نے پوچھا، انہوں نے کیا گناہ کیا جو انہیں سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ وہ جواب میں کہنے لگتا ہے، یہ وہ سب ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ خدا نے قرآن میں فرمایا، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اور انہوں نے ان سے زور سے بات کی اور انہیں برا بھلا کہا، ان سے بدتمیزی کی، ان کی بے ادبی کر کے ان کا دل دکھایا، ان کا حکم نہ مان کر انہیں رلایا، انہوں کے فیصلوں کو ٹھکرا کر اپنی مرضی کے فیصلے ہی کیے۔ یہ اپنے والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی کاٹ آئے ہیں اور یہاں بھی کاٹیں گے، کیونکہ یہ والدین کے نافرمان کے لیے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی دل سے رحم کی دعا نہیں مانگی۔ میں سب کا عذاب دیکھا خوف میں تھا، نہ جانے مجھ سے کیا ہوگا، بڑا گناہ گار تو میں ہوں، میں بے نمازی تھا، جھوٹا تھا، دل دکھائے والدین کا، نافرمان تھا، اپنے مفاد کا تھا، دھوکے باز تھا۔ مجھے خوف زدہ اور حیران دیکھ کر فرشتہ کہنے لگتا ہے، تم ان پر عذاب دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے ہو؟ اس پورے جہنم میں صرف مسلمان ہیں، تم ان پر اتنا سا عذاب دے کر کانپ رہے ہو؟ ان پر جو عذاب ہے وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو کافروں کو اور غیر مسلم کو ملتا ہے۔ ان پر عذاب دنیا میں کوئی غیر مسلم دیکھ لے تو خدا کی قسم وہ مسلمان ہو کر مومن بن جائے، پھر ان جیسا مومن دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ مسلمان کے لیے جنت میں بہت ہی سستی ہے، بس اس کے لیے اسے 4 دن کی زندگی میں دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنا ہوگا۔ ہر مشکل وقت میں بھی نماز پڑھے، ضرورت سے زیادہ جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، سب سے اچھا رہے، کسی کے دل میں نفرت نہ پالے، اپنے آنکھوں اور جسم کی نامحرم سے حفاظت کرے، والدین کا ادب کرے، اپنی اولاد کو دین سکھائے۔ ان کاموں سے بھی وہ جنت خرید سکتا ہے۔ پھر
میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اب تم اپنے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو تم یہاں دیکھ آئے ہو۔ سنتے ہی میری چیخ نکل گئی، میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں نے چھوٹے بڑے بہت گناہ کیے ہیں، میرے اتنے گناہ ہیں کہ دنیا میں بھی خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تو شاید پھر بھی معافی نہ ملتی۔ سن کر وہ کہنے لگتا ہے، اے نادان انسان، تم چاہے کتنے بھی گناہ کرو خدا معاف کر دیتا ہے، اگر نہ کرے تو پھر دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جو تمہیں خدا سے معافی دلوا سکتی ہے، وہ ہے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کروڑوں گناہ کر کے بھی خدا کی بارگاہ میں جاؤ، سچے دل سے معافی مانگو اور کہو، اے خدا، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ میں معاف فرما، تجھے اس محبوب کا واسطہ جس کے لیے تم نے یہ دونوں جہان بنائے، پھر دیکھنا خدا معاف کرے گا، کیونکہ خدا وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا جس میں اس کو اپنے محبوب کا واسطہ دیا جائے۔ میں پچھتا رہا تھا، گناہ تو ہو گئے، کاش دنیا سے دعا مانگ کر معافی منگوا کر تو آج اس دنیا آگ میں نہ جلایا جاتا۔